اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ اجنبی ہے اور اس کو علم نہیں ہو رہا کہ قبلہ شریف کدھر ہے، اور اس کو سمت معلوم نہیں ہو رہی کہ اس نے کس طرف منہ کرنا ہے اور کس طرف قبلہ ہے جو اس نے منہ کر کے نماز ادا کرنی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اب وہ کس طریقے سے قبلہ شریف کی طرف منہ کرے گا؟ اس حوالے سے شریعت مطہرہ نے کیا فرمایا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہتر یہی ہوتا ہے انسان کے پاس جدید دور ہے، کمپاس کسی پاس ہو، موبائل اس کے پاس ہو جس کے اندر وہ ہو، اس سے وہ معلوم کر لے۔ اگر اس کے پاس وہ سہولت نہیں ہے تو پھر ارد گرد دیکھے کوئی آدمی اس کو نظر آ رہا ہو جو اس کو بتا سکے کہ قبلہ شریف کدھر ہے۔ اگر تمام ذرائع جس کے ذریعے سے اس کو معلوم ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، پھر اس کے بعد وہ کیا کرے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر اس کو یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ قبلہ شریف کدھر ہے، تو اب وہ جس طرف اس کو لگتا ہے وہ غور و فکر کرے گا۔ اس کو تحری کہتے ہیں، سوچ و بچار کہتے ہیں۔ وہ غور و فکر کرے گا کہ قبلہ شریف کدھر ہو سکتا ہے، اپنے ذہن کو اس طرف لے کر آئے۔ اب اس کا ذہن ایک طرف آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں اس طرف جو ہے نا وہ قبلہ شریف ہو سکتا ہے، میرا زیادہ تر ذہن یہی کہتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ اس طرف منہ کر لے گا۔ پھر قرآن پاک کی وہ آیت جس میں فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ آپ اپنا چہرہ قبلہ شریف کی طرف کیجئے، اب اس کا حکم اس سے اٹھ جائے گا، کیونکہ اس کو قبلہ کی سمت معلوم نہیں ہے۔ تو پھر کون سا حکم آئے گا؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کہ تم جہاں پر بھی ہو، جس طرف بھی ہو، تم اس طرف منہ کر لو، وہاں پر ہی اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے، جہاں بھی ہے تم اللہ کو پاؤ گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی اگر اس کو قبلہ شریف نہیں مل رہا، کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو پھر جس طرف اس کا گمان غالب جاتا ہے وہ اس طرف منہ کر کے نماز ادا کر لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا ہے اور اہل مدینہ سے یہ فرمایا تھا ما بین المشرق والمغرب قبلہ، جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے وہ سارے کا ذرا قبلہ ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر اس طرف تم منہ کرو گے تو تھوڑا سا اس طرف کر لو، اس طرف نہیں کر سکتے تو اس طرف کر لو۔ اس سے ایک یہ بھی جہت معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان کو کنفرم نہیں ہے، کنفرمیشن نہیں ہے کہ اس طرف ہے قبلہ، تو پھر اگر اس کا رخ مڑ بھی جاتا ہے تو اس کو شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے کہ لا علمی کی بنیاد پر اگر وہ رخ مڑ جاتا ہے یا پھر وہ رخ موڑ لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس طرف قبلہ ہے، تو وہ اس طرف اپنا منہ کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس لیے ایسی کوئی وجہ اس میں پریشان ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہر طرف بادل ہی بادل چھا گئے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ قبلہ شریف کدھر ہے۔ ہم نے بس جو بھی ہمارے ذہن میں آیا، جو سمت ہم نے معلوم کی، اس طرف ہم نے منہ کر کے نماز پڑھ لی، اور جس طرف ہم نے منہ کر کے نماز پڑھی ادھر ہم نے نشان لگا لیا تاکہ ہمیں پتہ چلے، صبح ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعتاً ہی ہم نے صحیح منہ کیا تھا یا ہم نے غلط سمت منہ طرف کر لیا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا بادل ہٹے، انہوں نے دیکھا کہ وہ تو غلط سمت تھی۔ انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نماز پڑھ لی ہے لیکن اس کی جو جانب تھی قبلہ کی اس طرف نہیں ہم نے پڑھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اس کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد اجزات صلاتکم کہ تمہاری جو نماز ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، کافی ہو چکی ہے، یعنی اب تمہیں دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر قبلہ شریف کا پتہ نہ چل رہا ہو، کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، تو جس طرف گمان غالب جائے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اگر علم ہو بھی جائے کہ قبلہ تو اس طرف تھا، تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں انسان کی نماز بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ایک دو بات میں عرض کر لوں، اگر آپ جہاز میں آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے جہاز میں، اس وقت آپ نے پہلی دفعہ قبلہ شریف کی طرف منہ کرنا ہے، پھر چاہے وہ پھرتا رہے، اگر وہ پھرے بھی اور آپ نہ بھی پھریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پہلی دفعہ آپ نے قبلہ شریف کی طرف کرنا ہے۔ اگر آپ کو وہاں پر بھی سمت معلوم نہیں ہے اور کوئی اور انسان بھی بتانے والا نہیں ہے، تو وہاں پر بھی اور جہاں پر بھی دنیا کے کسی حصے پر بھی آپ ہوں، وہاں پر یہ قانون لاگو ہوگا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں جس طرف منہ کرتے ہو اللہ رب العزت وہاں پر موجود ہے۔